السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں حکیم حافظ بلال۔ آج آپ دوستوں کے لیے ہم نے جو ہے نا تیار کیا ہے کشتہ تانبا سفید بوزن بلا زنگار۔ ماشاءاللہ کشتہ تانبا سفید ایک ایسی انمول دوا ہے کہ جس کی تلاش میں کم و بیش ہر طبیب رہتا ہے، مگر سالہ سال کے تجربات کے بعد بھی کشتہ تانبا سفید نہیں بنا پاتے، اور پھر وہ بھی اتنا آسان کہ ایک ہی یوم میں 1.5-2 کلو اپنوں کی آنچ میں ہمارے خاندان میں یوں تو کئی طریقوں سے کشتہ تانبا بنایا جا رہا تھا، مگر مجھے جو طریقہ سب سے زیادہ پسند آیا وہ یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ فوری طور پر بنایا بھی جا سکتا ہے۔ اگرچہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ کہیں معنی نہیں رکھتی کہ آپ کشتہ تانبا سفید بلا وزن بلا زنگار تو بھی بنا رہے ہیں۔ تو میں اس طریقے سے بارہا کشتہ تانبا سفید بنایا ہے، اس لیے طریقہ ہی اتباع کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا بارہا آزمودہ اور مجرب ہے۔ تو آپ نے دوستوں کرنا کیا ہے، بلاواں 1 چھٹانگ اور جمال گھوٹا ثابت 1 چھٹانگ اور کلمی اینٹ 2 اینٹیں اور کپڑا سفید ½ کلو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بھلاواں اور جمال گھوٹے کو خوب کوٹ لینا ہے، پھر کلی اینٹ کی 2 پیالیاں بنا لیں۔ کلی اینٹ کو ہتھوڑے سے خوب کوٹیں اور پترا بناتے جائیں۔ اسی طرح دونوں اینٹوں کے پترے بنا کر ان کی پیالیاں بنا لیں۔ پیالیاں اندازاً اتنی بنائیں کہ بھلاویں اور جمال گھوٹے کا مرکب خوب اچھی طرح دونوں پیالیوں کے درمیان آ جائے۔ پھر خوب اچھی طرح یکجان بھلاویں اور جمال گھوٹے کے مرکب کی دوا برابر وزن کی ٹکیاں بنا لیں اور ان کے درمیان ایک تانبے کا پیسہ اچھی طرح صاف کر کے رکھ دیں۔ پھر ان ٹکیوں کا لب اچھی طرح ملا دیں اور ان دونوں کو کلی کے پیالوں کے درمیان رکھ دیں اور کلی کے پیالوں کو اچھی طرح ایک دوسرے میں سیٹ کر دیں۔ پھر سوتی کپڑا ½ کلو کی 3-4 انگلیوں کے برابر پٹیاں سی بنا لیں اور 2 پیالیوں کو سیدھا رکھ کر اس پر کپڑا لپیٹنا شروع کر دیں۔ کپڑا لپیٹتے وقت ایک خاص احتیاط کو مد نظر رکھیں کہ پیالیوں کا رخ سیدھا رہے۔ اگر اس مقصد کے لیے کپڑا لپیٹتے وقت اوپر نشان لگاتے رہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اسی طرح آپ ½ کلو سوتی کپڑا لپیٹنے کے بعد جو گولا سا بنا ہوا ہو، اس کو ایک لوہے کی کڑھائی میں 2 کلو اوپلوں کے درمیان رکھ دیں اور ارد گرد اچھی طرح اوپلوں کے ٹکڑے چن دیں اور مٹی کے تیل اچھی طرح چھڑک کر آگ لگا دیں۔ آگ مکمل طور پر جب ختم ہو تو احتیاط کے ساتھ اوپلوں کو ہٹا دیں اور راکھ میں سے سفید چاولوں کی کھیلیوں کی طرح کھلا ہوا کشتہ تانبا بکھرا پڑا ہوا ہوگا، وہ احتیاط سے اکٹھا کر لیں اور باریک پیس کر چھان کر شیشے کے بوتل میں رکھ لیں۔ کلی 5 تولہ مکمل وزن کے ساتھ لوہے کی کڑھائی میں پگھلا کر بیندے میں پڑی ہوئی ہوں گی، اس کو بھی نکال کر وزن کر لیں۔ وزن میں پوری ہوں گی، تانبے کا وزن کریں گے تو بھی وزن میں پورا اترے گا۔ اس کو دہی میں ڈال دیں، ہرگز زنگار نہ دے گا۔ خوراک 1 چاول تا 4 چاول ہمراہ دودھ گھی، صرف چند خوراکیں کافی ہیں۔ خوراک مردانہ کمزوری، ضعف با، اعصابی کمزوری کے لیے لاجواب ہے، جسمانی دردوں، اعصابی تکالیف کے لیے اکسیر ہے، اور اسے اعصابی تحریک کی وجہ سے مردانہ کمزوری کے مریض چند دنوں میں شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے کئی مریضوں کا اس سے علاج کیا ہے جو کہ بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے، مگر یہ دوا گرم مزاج مریضوں پر بالکل کام نہیں کرتی، بلکہ الٹا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے بلغمی مزاج مریضوں کے لیے یہ دوا اکثر اور خاص ہے۔ تو اسی طرح ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے، بعض اوقات تھوڑی بہت کلی بھی تانبا کے ساتھ کشتہ ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اس سے بھی تانبے کے ساتھ ہی ملا لیں اور خوراک زیادہ کریں۔ دوران استعمال دودھ گھی خوب استعمال کریں۔ تو ہمارا جو یہ کشتہ تانبا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی نایاب، بڑا ہی بہترین اور کارآمد ہے۔ انشاءاللہ جو حضرات پریشان ہیں امراض کی وجہ سے، خصوصاً ان امراض کی بلغمی مریض کے حضرات، ان کے لیے الحمدللہ کسی نعمت سے یہ کام نہیں ہے ہمارا کشتہ تانبا۔
چھوٹا مال کا کیا نہیں ہے لیکن